السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جناب صدر و حکم صاحبان و معزز سامعین اکرام، آج کے پررونق بزم خطابت میں میں جس عنوان کے تحت کچھ لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے یہ مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ افواہی پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا. حالانکہ یہ ایک محض جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی سچائی نہیں، کیونکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا. تو آئیے ان کے اس جھوٹ دعوے کا جائزہ لیں. سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے جب کسی شخص کو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا اور وہ معاشر لوگوں سے چھپتا پھرتا اور غم میں نڈھال ہو کر یہ سوچتا رہتا کہ اب اس لڑکی کی وجود کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ برداشت کر لے یا اسے زندہ تر غور کر دے. امام بغوی رحمۃ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو وہ اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور و دراز بھیج دیتا، اور اگر وہ اسے مارنا چاہتا تو جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو پہلے کسی جنگل میں جا کر ایک گڈھا کھوداتا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا اسے خوب اچھا لباس پہنا دو تاکہ اسے اس کے ننھال سے ملا لائے. پھر جب اس کی بیوی اسے خوب اچھا لباس پہنا دیتی ہے تو وہ اس کا باپ اسے جنگل کی اور لے کر چلا جاتا اور وہ اس گڈھے میں جا کر پہنچ کر اپنی بیٹی سے کہتا اے بیٹی ذرا دیکھو تو اس گڈھے کے اندر کیا ہے. جب اس کی بیٹی اس گڈھے کے اندر دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا باپ اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ اس میں گر جاتی اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کا مقام کہ اس کا وجود ہی تصور کیا جاتا اور اسے زندہ درغور کر دیا جاتا. جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا ہے اور اسے زندہ درغور کرنا حرام کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات. بخاری و مسلم. تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ درغور کرنا حرام کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی. اس حدیث میں اچھائی سے مراد ہر قسم کی اچھائی ہے، یعنی اس کی پرورش اچھی طرح سے کرے، اس سے اچھا سلوک کرے اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے لیے ایک اچھے اور پابند اسلام خاوند کا انتخاب کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو الجنت قاہتین. جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا
من आल जारियतैन हत्ता तबलुग जा यौम क़ियामत व असार बिअस्बैहि, जो शख्स दो बेटियों की परवरिश करे यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए तो वह और मैं क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे मेरी यह दो उंगलियां हैं। नाज़रीन हज़रात, औरत अगर माँ हो तो इस्लाम ने उसके साथ हुस्न सलूक करने की तरगीब दी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद सबसे पहले माँ बाप का हक बयान किया है और बार बार उससे हुस्न सलूक करने की तरगीब दी है। ज़माना जाहिलियत में लोग सिर्फ मर्दों को विरासत का हकदार समझते थे और औरतों और बच्चों को इससे महरूम रखा जाता था, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, वलिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला व कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 7 कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है और वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाते हैं उनमें औरतों का भी हिस्सा होता है, चाहे वो माल थोड़ा हो या ज्यादा। और यह हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर कर दी गई है। आजकल हुकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार कुन प्रोपेगेंडा करते हुए ये दावत दे रहे हैं कि औरतों को मर्दों के शान बशाना चलना चाहिए और किसी भी मैदान में औरतों को मर्दों से पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये दावत औरतों को बर्बादी की तरफ धकेलने के बराबर है, क्योंकि इसके पीछे दावेदारों का मकसद औरतों की तरक्की नहीं बल्कि उनका असल मकसद औरतों की बर्बादी है। आखिर में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।